ہاں جی، سب خوش ہیں، خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ ایک فیبرک ہو، کپڑا ہو، ڈیفیکٹڈ ہو، خراب ہو، ٹھیک ہے نا، اور ہم بائر کو، اور ہمارا فورن بائر ہو لیٹس سے یورپ میں، اس کو بتائیں کہ یہ کپڑا خراب ہے، یہ پورا مال ڈیفیکٹڈ ہے، اس کے باوجود بھی وہ کپڑا ایکسپورٹ ہو، وہ کمپنی استعمال کرے، اینڈ کسٹمر استعمال کرے، اور کوئی کلیم نہ آئے، اور پورا پیسہ ہمیں ملے، اور کوئی ڈسکاؤنٹ نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ جی یہ ممکن ہے، ہم یہ کر چکے ہیں۔ سن 2008 یا 2009 کی غالباً یہ بات ہے کہ میرے پاس ایک آرڈر آیا جب میں ایک بہت معروف کمپنی میں کام کرتا تھا، جاب کرتا تھا۔ وہاں سے میرے پاس ایک آرڈر آیا، اور آرڈر کیا تھا؟ ایک فیبرک کا آرڈر تھا، اور بہت بڑا آرڈر تھا، مجھے یاد نہیں 50,000 میٹر یا 1 لاکھ میٹر کا آرڈر تھا۔ اور اس آرڈر کے اندر چونکہ ہمارے پاس اس وقت لومز ساری بکڈ تھیں اور ہمارے پاس جگہ نہیں تھی، تو ہم نے وہ مال پنجاب کی ایک معروف کمپنی سے بنوایا تھا۔ اچھی کمپنی ہے، بہت معروف کمپنی ہے، میں اس کا آپ کو نام نہیں بتا رہا۔ خیر، جب وہ مال ہم نے بنوایا تو مال بن کے آیا تو ہم نے اس کا 30% ایڈوانس دیا، اور پھر جب مال بن کے آیا تو ہم نے پورے 70% ایڈوانس دیا۔ ایک غلطی ہم سے ہوئی کہ ہم نے جا کے اس کی انسپیکشن نہیں کی، کیونکہ بہت معروف اور بہت بڑی مل تھی، بہت بڑا نام تھا، تو ہم نے کہا انسپیکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ مال جیسے ہی ہمارے پاس آیا تو ہم نے اس کو دیکھا کہ اس میں پورے مال میں اتنا گندا ڈیفیکٹ ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اس مال کو تو کوئی بھی نہیں خرید سکتا، اس مال کو تو یہاں کا لوکل آدمی بھی بی گریڈ میں نہیں لے سکتا۔ ہم بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں، سمجھ نہیں آ رہا تھا، بہت گھبرائے۔ پھر ہم نے چیز اسٹریٹجی بنائی، ہم نے اسٹریٹجی یہ بنائی کہ ہم نے اس کو کہا چلو اس کو ڈائی کر کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ڈائی کرنے کے بعد اس کا کیا امپیکٹ آیا۔ جب ڈائی کر کے دیکھا تو اور برا امپیکٹ آیا، اور خراب امپیکٹ آیا۔ ہم پریشان ہو گئے کہ بھائی تو بہت بڑا ایک نقصان تھا، مال تو لے گا نہیں، پیمنٹ ہم کر چکے ہیں دوسری کمپنی کو، پتہ نہیں وہ پیسے ہمیں واپس کرے نہ کرے، آگے والا مال لے نہ لے۔ پھر ہم نے ہمت کر کے بائر سے ایک سوال پوچھا کہ آپ اس سے کیا بنا۔ ہاں جی، کیا آپ لوگوں نے میری نئی ای بک خریدی ہے، ہاؤ ٹو گراب انٹرنیشنل ایکسپورٹ کسٹمرز آف ٹیکسٹائل اینڈ گارمنٹس؟ اس میں یارن بھی ہے، فیبرک بھی ہے۔ دیکھو مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں سر ہمیں ایکسپورٹ کی پارٹیاں دیں، ایکسپورٹ کے کسٹمر دیں۔ بھائی ہم آپ ایکسپورٹ کے کسٹمر پارٹیاں کسی کو نہیں دیتے یار، وہ پکڑ کوئی پاتا نہیں ہے، سچی بات ہے۔ اگر میں کسی کو پارٹی دے بھی دیتا ہوں نا ایکسپورٹ کی، تو وہ پکڑ نہیں پاتا، کام نہیں کر پاتا۔ اس کے لیے ہم نے ایک ای بک بنائی ہے، اس میں بہت ساری ویڈیوز ہیں، اس میں ہم بتایا ہے کہ کیسے ایکسپورٹ کی پارٹیوں کو پکڑنا ہے، ان سے کام کرنا، اپنا مال بیچنا ہے۔ میں نے 3 بکس بنائی ہیں، کون سی؟ گارمنٹ کاسٹنگ اینڈ مینوفیکچرنگ، ہوم ٹیکسٹائل جس میں فیبرک اینڈ بیڈنگ ہے، اور ٹاول کاسٹنگ اینڈ مینوفیکچرنگ۔ کیا زبردست ای بکس ہیں، دیکھو تو صحیح، اس کے اندر ویڈیوز ہیں، ریٹن ٹیوٹوریلز ہیں، پکچرز ہیں، کاسٹ شیٹس ہیں۔ اس کو خریدو، تم لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ اوکے گائز، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ میری مارکیٹنگ ٹیم سے کنیکٹ کرو گے، ٹیکسٹائل یوٹیوب چینل والوں سے، وہ آپ کو اس کی پیمنٹ ٹرمز دے دیں گے، آپ پیسے بھیجو گے، اور 72 گھنٹے کے اندر آپ کو ای بکس مل جائیں گی۔ اس سے کیا بنانا چاہتے ہیں؟ دیکھو ہم نے مال ڈائی کیا تھا، ٹھیک ہے نا، آپ بنانا کیا چاہتے ہیں؟ تب انہوں نے ہمیں ایک ایسا جواب دیا، اور جب ہم نے اس پہ کام کیا تو آپ یقین کرو وہ مال ایکسپورٹ بھی ہوا یہ تھا کہ میں نے آپ کو جو بھی کہانی بتائی ہے کہ یہ بیلجیم کی بیسیکلی کمپنی تھی، بہت مشہور معروف کمپنی تھی، اس کا ہمیں آرڈر ملا، ہم نے یہ پنجاب سے مال بنوایا۔ اس میں ٹیمپل مارکس، ایک ویونگ کا ڈیفیکٹ ہوتا ہے، ٹیمپل مارکس یہ ہوتا ہے ڈیفیکٹ، دیکھ رہے ہیں ٹیمپل مارک یہ آ گیا، اور بہت سارے یہ ڈیفیکٹ آ گئے۔ اب یقیناً پورا فیبرک بھرا ہوا تھا، تو ہم نے اس کو کہا بھئی یہ تو جا نہیں سکتا، تو ہم نے گرے فارم میں ایکسپورٹ کرنا تھا۔ پنجاب سے مال بنایا، کچھ اپنا پروفٹ رکھا، آگے مال کو رول کیا اور ایکسپورٹ کرنا تھا۔ ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اس کو پہلے ڈائی کیا تو یہ دیکھیں امپیکٹ آیا، اتنا گندا خراب امپیکٹ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ مال تو جا ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر ہم نے ہمت کر کے بائر سے ایک مرتبہ پوچھا، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر فرض کرے آپ نے اس کو بنانا کیا ہے، کرنا کیا ہے اس کام سے، تاکہ اینڈ یوز کیا ہے۔ اس نے بولا ہمیں پردوں کے اندر اس کو استعمال کرنا ہے، اور اس کو وائٹ بلیچ کرنا ہے۔ ہم نے پھر اس کپڑے کو وائٹ بلیچ کیا۔ جب وائٹ بلیچ کیا تو آپ یقین نہیں کریں گے، یہ ڈیفیکٹ دب گیا، چھپ گیا، کہیں نظر نہیں آیا۔ ہم نے کسٹمر کو ایک سیمپل بھیجا، اس کا لوکل آفس تھا، اس کو سیمپل بھیجا، کسٹمر سے انسپیکشن کروائی، کسٹمر نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہمیں وہ ڈیفیکٹ نظر نہیں آ رہا، ہم پوری قیمت پہ آپ کو یہ مال لیں گے۔ ہم نے مال ایکسپورٹ کیا، انہوں نے اس کو بلیچ کیا، انہوں نے اس کو استعمال کیا، اینڈ یوزر کو بھیجا، کہیں کوئی کمپلین نہیں آئی، پیسہ بھی پورا ملا۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، جو میرا اپنا اندازہ ہے، یہ ٹیمپل مارکس ہوتے ہیں، جتنا مجھے لگتا ہے ان ٹیمپل مارکس میں نا جھریاں یا جگہیں بن جاتی ہیں۔ جب یہ مال ڈائی ہوتا ہے تو ڈائس پینیٹریشن، جو جذب کرنے کی کیفیت ہے، وہ بڑھ جاتی ہے،
اس لیے یہ ڈائڈ مال میں تو دھبے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن بلیچنگ جو پروسیس ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں بلیچ وائٹ کرنے کو نہیں کہتے بھائی، بلیچ میں کوئی وائٹ پینٹ تھوڑی کر رہے ہو، بلیچ تو صاف کرنے کو کہتے ہیں. تو چاہے وہ یارن ہو یا وہ اس کے اندر اس کا ڈیفیکٹ ہو یا یارن ٹوٹا ہوا ہو یا کچھ بھی ہو، تو بلیچ تو وہ نارملی ہوگا، ٹھیک ہے نا. بلیچنگ میں تھوڑی کوئی فرق آئے گا، آپ کو ذرا بات سمجھنی پڑے گی. اس کے اندر کوئی شیڈڈ افیکٹ نہیں آئے گا. اور اس میں ٹیمپل مارک میں مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ ٹیمپل مارک ہوتا ہے، اس میں ایک شیڈڈ افیکٹ آ جاتا ہے. تو گائز یہ میں نے ایک سوچا چھوٹی سی ویڈیو بناؤں، انفارمیٹیو ویڈیو، آپ لوگوں کو بڑا مزہ آئے گا. کبھی کوئی ایسی چیز ہو تو آپ جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ سب تجربے پہ مبنی ہے. کبھی اس کو پریکٹیکلی اپلائی کرنا ہو تو کسی ٹیکسٹائل انجینئر سے رابطہ کیجیے گا. اوکے گائز، یہ میرا یوٹیوب کا چینل ہے، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں میں شیئر کریں، مجھے مشہور کریں. اوکے جی، تھینک یو، اللہ حافظ.